یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شہید بہروبر ہو کرم کی نظر یا شہید بہروبر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے یا شہ بہروبر ہو کرم کی نظر یا شہ بہروبر ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری قسمت جگانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین تیرے فیض و کرم کی تو حد نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد نہیں تیرے فیض و کرم کی تو حد نہیں جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے بار بٹتا ہے سلطان کونین کا بار بٹتا ہے سلطان کونین کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ بھاجا کیا حسنین کا صدقہ بھاجا کیا حسنین کا بھاجا کیا حسنین کا حاضری ہو گئی عام ہے حاضری ہو گئی عام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری یاد کا راز ہے میرے دل میں تیری یاد کا راز ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاز ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاز ہے لاز میری نبھانا تیرا کام ہے لاز میری نبھانا تیرا
کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ شاکیا جان قربان تیری جان پر، شاکیا جان قربان تیری جان پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدا پر۔ شاکیا جان قربان تیری جان پر، شاکیا جان قربان تیری جان پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدا پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدا پر۔ چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ فیض جاری تیرا قیامت رہے، فیض جاری تیرا تا قیامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے، تیرے محبوب چوکٹ سلامت رہے، تیرے محبوب چوکٹ سلامت رہے۔ گنج رحمت لٹانا تیرا کام ہے، گنج رحمت لٹانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم۔ محبت سے کہیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے پڑھا اس طرح سے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز بلند پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت مہک پڑھنے میں ساتھ دے اور مل کے پڑھیں۔ الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وافراته، ہے نور شہر سے اور شرق کی رونق لے کر آئے تھے
نعمت کا خزینہ ہے مولا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے روشنی آنکھ کے اللہ محبت سے بولو سب کی آواز ابھی بھی کچھ لوگ چپ ہیں. ایک عمل بتاتا ہوں غور سے سنیں. آپ نے شاید یہ کہیں سنا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میرے کام بگڑ جاتے ہیں, بنتے بنتے بس ڈیل ہوتی ہے پھر کینسل ہو جاتا ہے, سامنے والا منع کرتا ہے نہ کچھ. غور سے بچے بھی سنے, جوان بھی, گھر والے بھی. یہ عمل بزرگوں کا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا یا کہاں لکھا یا کیا, تو یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے, لیکن یہ اسلاف کا طریقہ کہ جو چاہتا ہوں کہ اس کا کام بنے اور بگڑے کام انشاءاللہ سنور جائے, اور کوئی کام میں وہ ہاتھ ڈالے تو اس کو لاس نہ ہو, نقصان نہیں بلکہ پروفٹ ہو. تو فرمایا گیا کہ وہ 40 دنوں تک, کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک وہ مسجد جائے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی نماز کا بولیں گے, اچھا درود شریف کا بولیں گے, نہیں. اور ایک عمل ہے, مسجد کے اندر بھی نہیں جانا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ یعنی یہ عمل کرنا ہے پھر جانا ہے. عمل یہ ہے کہ 40 دنوں تک نمازیوں کے جوتا چپل صحیح کرنا ہے. محبت سے بولو. بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں, اس لیے بچے بھی بڑے غور سے سنے کان لگا کے, کہ اگر یہ عمل آپ نے میں نے کر لیا نا انشاءاللہ تو بگڑے کام بن جائیں گے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ بالکل تجربہ کیا ہوا ہے کہ جو بندہ اگر چاہتا ہو کہ اس کے کام بنے اور بگڑے کام بن جائے, ہے نا, کئی بات انشاءاللہ بن جائے, اس کو بہت فائدہ ہی فائدہ ہو, ہے نا, اللہ عزت دے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کرے. اچھا یہ بھی بہت ضروری, دل صاف نہیں ہوتا ہے نا, برا نہ مانے, لیکن دل اگر صاف نہیں ہو تبھی زبان سے سبحان اللہ نہیں کرے. دل اگر صاف نہ ہو تبھی مزہ نہیں آتا. یعنی پھر انسان بیٹھ کر بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ جسمانی حاضر ہے اور ذہن کہیں اور ہے نا, فزیکل کہیں ہے اور مینٹلٹی کہیں اور ہے, ذہن کہیں. تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ دل صاف نہیں. تو میں بتا رہا ہوں 40 روز, کتنے روز تک؟ آپ بھی کر, آپ دیکھیے بہت جب کرنے جائیں گے تو دل, میں یہ چپل, یہ بچے کی سلیپر, یہ ان کی سینڈل, یہ ان کا جوتا, میں سیدھا کروں. لیکن کرو, جب کریں گے نفس کا گلا گھونٹ دو کہ نفس کہہ رہا ہے کہ نہیں, ارے تو تو بڑا ہے, تو تو یہ ہے, تو تو وہ ہے, جو بھی فلانا دھماکہ. لیکن آپ کہنا نہیں بھائی, اب میں نماز پڑھنے آیا, محفل میں سنا تھا, میرے کو میرے بگڑے کام کو بڑھانا ہے, تو مسجد کے باہر جو جوتا چپل ہو نمازیوں کا تو اس کو صحیح کر دو, الٹا ہو تو صحیح لگا دو, کہیں یہاں وہاں تتر بتر ہو تو اس کو ایک لائن سے کرو. انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور کام بھی بن جائے گا. یاد رہے گا, بولو انشاءاللہ. یہ عمل اس محفل سے لے کر جائیں, کرنا ایسا. اچھا دوسری بات, پہلے آپ دیکھیں بزرگ ہے وہ کے بیان میں فرماتے ہیں کہ جب میں 8-10 سال کا تھا تب میں مسجد سے نکلا نماز پڑھ کے, تو ایک خالہ ایک مائی کو دیکھا, انہوں نے بچوں کو گود میں لیا اور کہا کہ بیٹا اس پہ دم کر. انہوں نے کہا میں 8-10 سال کا کچھ ہوں گا. میں نے کہا مائی اس پہ کیا دم کروں؟
اور میں اتنا چھوٹا ہوں تو انہوں نے کہا بیٹا درود شریف ہی پڑھ کے دم کرو. پھر انہوں نے کہا اچھا میں پڑھ دوں گا. پھر تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد بھی جو آئیں گے نا, یعنی بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تیرے بعد بھی کوئی آئے گا نمازی, میں ان سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی درود پڑھ کے دم کرے. تو انہوں نے کہا اس سے ہوگا کیا؟ تو کہا کہ جب 40-50 نمازی, میرا بچہ بیمار ہے, کھا پی نہیں رہا, بدتمیزی کر رہا ہے, جو بھی حرکت ہو, لیکن اگر درود پڑھ کے دم کیا جائے گا تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا, آج ڈاکٹروں کیا ڈسپینسری فل ہے. ارے باہر لوگ کھڑے رہتے, لائن لگاتے, کیوں؟ تاکہ بس دوا لینا ہے. اور کچھ لوگ برا نہ مانے, خوشی سے فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا, ہم لوگ تو جاتے ہی, ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو کہیں سیر و تفریح کے لیے لے جا رہے ہیں. کچھ لوگ فخر سے. تو یاد رہے کہ ان کے شر سے بچنا ہے تو علماء کے قریب کرو, ورنہ وہاں پر پیسہ بھی خرچ ہوگا, انرجی بھی خرچ ہوگی, ہے نا, ہر چیز ضائع ہوگی. بات سمجھے؟ تو پہلے ایسا ہوتا. اچھا ابھی بھی آپ دیکھیں کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نہیں بلکہ غیر بھی, اگر وہ بھی لے کے آتے تھے بچے کو, اور امام صاحب دم کر دو محبت سے. لیکن آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہمارا بھائی ہی نہیں آ رہا ہے. آج اللہ ماشاءاللہ کچھ اکا دکا آ جاتے ہیں, لیکن اکثریت جو ہے, میجورٹی ان کی ہے کہ جو وہاں رجوع کرتے ہیں, کہ وہاں جائیں گے, انگریزی دوا کھائیں گے, میڈیسن لیں گے, شفا ہوگی. ارے میرے بھائی, اس سے پہلے آپ امام صاحب کے پاس آتے, کہتے حضرت پانی پر دم کر دو. آپ کسی نمازی کو پکڑتے, کہتے ان پہ دم کر دو, تو یقیناً اللہ شفا عطا فرمائے. تو ایسا بھی کرے, کہے انشاءاللہ. تو دو عمل ملا ہے نا. پہلا یہ کہ اگر کام بگڑے کام کو سنوارنا ہے تو کیا کریں گے؟ ویسے بولنے میں زبان بھی شاید لڑکھڑا رہی, کہ مسجد کے باہر جوتا چپل. اب یہ بات بس یہ رہ گیا تھا, کچھ شاید یہ بھی چل رہا ہوگا دل میں کہ نہیں ارے یہی کام رہ گیا, اب یہ وظیفہ. تو ایسا نہ سوچے. ارے بھائی نمازی جو ہوتے ہیں نا, جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, یقیناً وہ با کرامت ہوتے ہیں. بات سمجھے, نمازی با کرامت ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ مسجد کے اندر آئے. اور دوسری بات یہ بھی سیکھنے ملی کہ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا, آج بھی ایسا کرے. جب کوئی بیمار ہو نا تو دوا لے, اس سے منع نہیں کرتا ہوں میں, لیکن پہلے آپ کوشش کریں چاروں قل پڑھے, آیت الکرسی پڑھے, درود پاک پڑھے, کسی نیک آپ شخص کو پکڑے, ان سے کہے دم کرے, تو یقیناً میرا مولا ضرور شفا عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. میں محمد عاقب نوری صاحب کو دعوت سپر دیتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ناشریف بھی ہو, بیچ میں کچھ باتیں, تاکہ آپ کا ذہن یہاں حاضر ہو. ورنہ شاید بچوں کی آواز نہیں آ رہی تو آج شاید ان کو بھی اچھا نہیں لگا. ہوتا ہے نا کہ بچے شور و غل کرتے نا تو پھر بار بار بولنا پڑتا ہے کہ چپ ہو جاؤ. لیکن آج بچے خاموش ہیں تو خاموش اتنے بھی مت ہو جاؤ, تھوڑا ذکر کرو. بولا سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. آپ آواز کا استعمال کرو, منع نہیں, لیکن ذکر کے ساتھ کرو. کہیں انشاءاللہ مزید باتیں بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو جو چاہے نبی میں میرے دل کے دھلے, تو جو چاہے میں میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا. اور ایک میں کیا بس ایک اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبوب کے در پر جاؤ,
محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں۔ اور جب بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے، محبوب کے در پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے جب پیش نظر ہو میرے جب پیش نظر ہو میرے مینارا گنبد تیرے، مینارا گنبد تیرے، مینارا گنبد تیرے، جب پیش نظر ہو میرے مینارا گنبد تیرے، مینارا گنبد تیرے، میں گش کھا کر گر جاؤں، میں گش کھا کر گر جاؤں، او وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں۔ اور جب اتنا مدینے کے اندر پہنچ جاتا ہے، جب مدینے کی حدود کہتے ہیں میری گیٹ کے اندر چلے جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے پھر تیرے گنبد خضرا پھر تیرے گنبد خضرا رو کر دست بستا، رو کر دست بستا، پھر تیرے گنبد خضرا رو کر دست بستا، رو کر دست بستا، سب حال میں تم کو سناؤں، سب حال میں تم کو سناؤں، وہ وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے، تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے، محبوب کے در پر جاؤں۔ اور جب بندہ محبوب کے در پر بیٹھا رہتا ہے اور رو رو کے ایک دم حالت خراب ہو جاتی ہے، آنکھ ایک دم نم ہو جاتی ہے، پھر آخری میں وہ بندہ ایک ہی چیز کہتا ہے دل کو اپنے سمجھا کر، دل کو اپنے سمجھا کر، دیدار کی آس دلا کر، دیدار کی آس دلا کر، دیدار کی آس دلا کر، دل کو اپنے سمجھا کر، دیدار کی آس دلا کر، دیدار کی آس دلا کر، رو رو کے میں سو جاؤں، رو رو کے میں سو جاؤں، وہ وقت مبارک آئے، 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 وہ وقت مبارک آئے۔ اور سونے کے بعد ایک آس دل میں رہ جاتی ہے، سونے کے بعد بھی اے کاش وہ خواب میں آئے، اے کاش وہ خواب
जलवा काश दिखाए, जलवा काश दिखाए, वो ख्वाब में मेरे आए, वो ख्वाब में मेरे आए, काश करम फरमाए, काश करम फरमाए, काश करम फरमाए, कदमों में मैं गिर जाऊं, कदमों में मैं गिर जाऊं, वो वक्त मुबारक आए, 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 वो वक्त मुबारक आए। है दिल का उबैद ये अरमान, फिर बन के उनका मेहमान, फिर बन के उनका मेहमान, फिर बन के उनका मेहमान। है दिल का उबैद ये अरमान, बन के उनका मेहमान, फिर बन के उनका मेहमान। दरबार में नात सुनाओ, दरबार में नात सुनाओ, वो वक्त मुबारक आए, महबूब के दर पर जाओ, वो वक्त मुबारक आए, तकदीर अपनी चमकाओ, वो वक्त मुबारक आए। सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए माशाअल्लाह। महबूब के दर पर जाऊं वो वक्त मुबारक आए। अल्लाह ताला इनका पढ़ना कबूल फरमाए और हम सब जो हाजिरीन हैं, अल्लाह हम सब को भी इन्हें भी उस दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। आइए सैयद गयासुद्दीन कादरी साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की गुलामी, सुन्नी दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी लाज तारी मदीना। भर दो झोली मेरी सरसारी मदीना। भर दो झोली मेरी लाज तारी मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगा, भर दो झोली मेरी सरसारी मदीना। लौट कर मैं न जाऊंगा, भर दो झोली मेरी लाज लौट कर मैं न जाऊंगा, लौट कर मैं न जाऊंगा। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। ऐसे आज़मा सदका अता हो, ऐसे आज़मा सदका अता हो। मेरे ख्वाजा सदका अता हो, मेरे ख्वाजा
تمہارے آستان سے زمانہ پانا گاتا تمہارے آستان سے زمانہ پانا گاتا قلبی بسے خلی آئی نگانا جاتا مرد چھوڑی میری سلی سارے یاد کر پیدا جاؤں گا والی اس موسم کو شام قریب مرحبا دو عالم کی والی مرحبا دو عالم کی والی اس کی قسمت سے اس کی قسمت سے اس کی قسمت سے شمع کا ستارہ جس پہ نظریں درد دل میرا لالی درد جھل جو میری سلی سارے مدینہ لاکھ در پیدا جاؤں گا والی نارا شیر کہ نشر میں تو میرے جسم میں مدینے کہیں گئے خوشی سے خوشی سے آ رہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر کوئی پریشان ہوگا اور اتنے میں حضور آ جائیں تصور کریں اور یہ شیئر سنیں کہ نشر میں تو تیرے جسم میں خوشی سے خوشی سے آ رہے سب سے نرالا سب سے نرالا آپ اٹھے کرن شہر عف سے ہر کرے چل جائے گا سنا پہ بڑے آپ آ جائے گا آپ آ جائے گا حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آ رہے سب سے نرالا اور زندگی بخش دی بندگی کو آپ دین حق کی بچائے سجدے
जिसने सजदे शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन हुसैन भी बना अस्त हुसैन सरदार अस्त अस्त अजीज अजीज जिनको सजदे पे घर घर का डाली मुर्तज़ा ने किया काम खूब है कुर्बान के हुसैन का अंजाम खूब है कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चले धीमे खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने जिसने मज़हब इस्लाम लो हया कितनी अजीम हज़रत शबीर की रज़ा मैदान करबला में शहीद खुशखुशाल ने मैदान करबला में शहीद खुशखुशाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद बिलाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद बिलाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद बिलाल ने मैदान करबला में शहीद खुशखुशाल ने सजदे में सर कटा के मोहम्मद के नाम ने कज़े की बख्शिश बरकती को आप दीने दीने बचाने दीने बचाने मेरे आका का गाना लगा सहारा जिसने सजदे आखिरी शेर कि काश पढ़ना बताया रे नबी ने जीत जीना मरहबा किसी दे जीत जीना मरहबा किसी दे सारे मिलकर हाथों को उठा कर कहते हर तो छोड़ी से बोलो कत्ल हुसैन असल में मरने यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے گنگنایا، پڑھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سید صاحب نے واقعی میں بڑے ہی پیارے انداز میں پڑھا۔ آئیے اب محمد الطاف رضوی صاحب کو سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ خود بتائیے نا، محفل پاک میں یقیناً دل خوش ہو جاتا ہے، اور ہوگا ہی، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ ابھی ہم ہے تم ہے، کب تک ہے؟ ارے ہم چلے بھی جائیں گے یہ ذکر باقی رہے گا، بات سمجھے؟ ہم چلے بھی جائیں گے یہ ذکر باقی رہے گا، اور یقیناً یہ وہ ذکر ہے، ارے جو یہ ذکر کرتا ہے پھر وہ بھی باقی رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ جو یہ ذکر کرتا ہے نا، اگر انتقال کر کے 10-5 سال بھی ہو گیا، ارے بلکہ 100 سال بھی ہو جائے تو دنیا ان کا بھی نام لیتی، ارے 800 سال ہو جائے تو دنیا ان کو بھی یاد رکھتی ہے۔ یہاں اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کے ابا کا نام بتا دی، آپ کے دادا کا نام بتا دی، اچھا پر دادا کا نام، تو انسان وہاں اچھا میں پوچھا نہیں ہے نا، یا کبھی آپ نے ہو سکتا ہے کسی کو پتا بھی ہو، اچھا ان کے ابا کا نام، تو انسان بھول جائے۔ اچھا آپ چلو فاتحہ کرتے، آپ کے یہاں میرے یہاں جس کا بھی انتقال ہوا، ہم اپنے والد کے یہاں یا والدہ کو ایصال کریں، لیکن ان کے والد والدہ کا نام لیتے کبھی نہیں لیتے، نہیں بھول جاتے، دادا دادی نانا نانی کو، ہے نا۔ لیکن قربان جائیے، ارے وہ غریب نواز، ارے وہ اعلیٰ حضرت، وہ حضور قطب المدار، وہ مخدوم ماہمی، وہ حاجی علی شاہ بخاری، وہ حاجی ملک شاہ سرکار، وہ میرا علی داتار، وہ پیر موسیٰ قادری، وہ ثنا اللہ شاہ نقشبندی، وہ عبدالحاشم پٹھان شاہ بابا، وہ حاجی عبدالرحمن شاہ ڈونگری، ارے یہ وہ ولی کہ بظاہر ان کا ہمارا کوئی تعلق ویسا رشتہ داری کا نہیں تھا کیا؟ بظاہر نہیں تھا کہ یہ ہمارے کوئی رشتے میں، لیکن ایمانی رشتہ تو ہے کہ یہ بھی عاشق رسول، ہم بھی الحمدللہ، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم گناہگار سیاہگار ہیں اور وہ نیکوکار ہیں، اور ہم ان کا نام لیتے۔ اچھا دیکھیں نا، ان کا نام ہم لے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے، اگر آپ اور میں ان کا نام لے تو اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے میں عزت دیتا ہے۔ تو یقیناً کہ ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا ذکر باقی رہے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو، کہ انسان کی قدر کب ہوتی ہے؟ آج میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان کی قیمت کب ہوتی ہے، تو بڑے ہی بزرگ نے پیاری بات کہی کہ انسان کی قیمت تبھی ہوتی ہے جب وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ کس کی قدر کرتا ہے؟ وقت کی۔ اگر انسان وقت کی قدر کرے گا تو لوگ اس کی قدر کریں گے۔ جس طرح ایک بہت ہی بڑے عالم دین، اس کا نام ذہن میں نہیں آ، لیکن انہوں نے کتاب لکھا ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتاب، لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مریدین بھی ساتھ میں تھے، محبین بھی تھے، اور ہوا یوں کہ غالباً آپ بس اڈا وہاں بس اسٹاپ پر موجود تھے اور کسی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اب ہوا یوں کہ آپ وہاں کھڑے 5 منٹ 10 منٹ ہو گیا، 15-20 منٹ ہوا، 25-30 منٹ 35 منٹ ہوا۔ اب جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو آپ کی آنکھ مبارکہ سے آنسو نکلے، اللہ، اور یوں ہی نہیں کہ 1-2 بوند، بلکہ آپ زاروں قطار ہونے لگے۔ جو مریدین تھے وہ بالکل حضرت کیا ہوا، کوئی آپ کو پین ہو رہا ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، کوئی بات آپ کو یاد آ گئی، آپ کافی دیر سے کھڑے، کسی نے کرسی کا انتظام کیا، کسی نے پانی کی بوتل لایا، کوئی پوچھ رہا حضرت کیا ہوا، آپ اتنی دیر سے کھڑے لیکن آپ کی آنکھوں میں زاروں قطار، ابھی آنسو کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ مجھے کوئی درد ہو رہا ہے، نہ مجھے کوئی بات یاد آئی، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک گاڑی کے انتظار میں 35 منٹ کھڑا رہا۔ اللہ، آپ نے فرمایا کہ میرا 35 منٹ یہ وقت ضائع گیا، اگر اتنے ہی وقت میں کوئی دینی یا دنیاوی کام کر لیتا تو وہ میرے کام آتا۔ محبت سے بولو، تو یہ اللہ والے ہوتے تھے۔ لیکن آج میرا آپ کا دن کیسا گزرتا ہے کہ ہم لوگ کئی کام ایسے کرتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں، خواتین، بچے، نوجوان، آپ دیکھیں کہ وقت کو یوں ہی ضائع، نہ اس میں دنیا کا بھلا نہ آخرت کا، کچھ بھی نہیں، نہ ہی علی دنیا کما رہے ہیں نہ آخرت، بس وقت کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ انسان کی قیمت تبھی ہوتی ہے جب وہ اپنی وقت کی قدر کرتا ہے اور اس وقت کو اللہ کے ذکر میں
लगा देता है। तो आइए जनाब अल्ताफ रज़वी साहब की ज़बानी में नात मुबारका प्यारे अंदाज में सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह और भी मनक़बत भी सैयद साहब से सुनेंगे। आपसे गुजारिश है कि भरपूर तवज्जो से बैठे, घर वाले भी है, सारे लोग इंशाल्लाह तवज्जो देंगे सवाब की नीयत से, तो बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनका दुरूद पाक बनी सल्लल्लाहु उठे उनके करम पर उठी नजर तो उनके करम पर दिल क्या किस्मत सवर गई, दिल का सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। और हिजर नबी में जड़ पे चुम जहाँ तो दीने खबर गई सल्लल्लाहु दवाओं की क्या ज़रूरत है, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, दुरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। और नबी का नाम लेने से नबी का नाम लेने से मुझे आराम होता है। नबी की नात के सदके मेरा घर होता है। पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि हसरते दीद में हर आँख को न देखा है। हसरते दीद में हर आँख को न देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। मैंने उनको तो नहीं करम देखा है। और उनसे निस्बत जिन्हें वो बड़े आराम से रहते हैं। और मैंने गुलाम करम देखा है।
तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि दोनों आलम के सरकार
जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए। वो शाम गुरबत के अर्श खामोश अकेला पोश शाम गुरबत खामोश अर्श पोश खौफ की है घड़ी वक्त है उल्फत खौफ की है घड़ी वक्त है उल्फत खौफ की है घड़ी वक्त है उल्फत दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए आका आ जाइए चांदनी रात है और पिछला मगर चांदनी रात है और पिछला मगर दोनों आलम के सरकार आ जाइए दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका जाइए आका आ जाइए आका जाइए आका जाइए आका मोहब्बत से बोलिए ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना सरकार जो आने वाले हैं कलियां ना बिछाना राहों में हम पल के बिछाने वाले और ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो यहाँ बैठो करीने से ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो यहाँ बैठो करीने से मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं और वो लोग खुदा शाहिद इस उम्मत के सिकंदर है जो रहमत आलम का मीलाद मनाते हैं जो रहमत आलम का मीलाद मनाते हैं और आका की सना खानी दरअसल एक इबादत है आका की सना खानी दरअसल एक इबादत है हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं सुभान अल्लाह एक बहुत ही प्यारा शेर इसमें करेंगे तो भी समाज फरमाए आका जाइए आका जाइए सिदरतुल मुंतहा अर्श वागीरा सिदरतुल मुंतहा अर्श वागीरा हर जगह बढ़ चुके हैं निशाने कदम पे सिदरतुल मुंतहा अर्श वागीरा हर जगह बढ़ चुके हैं निशाने कदम अब तो
ایک بار اپنے غلاموں کے گھر میں تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر میں تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر میں تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں دونوں عالم کے سرکار سنا آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو میرے گھر میں بھگو جائے چراغ یا رسول اللہ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر میں تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں دونوں عالم کے سرکار آ جائیں آقا جائیں آقا محبت سے بولیے آئیے سید ریاض الدین بھائی کو منقبت کے لیے مقرر دوں گا تو انشاءاللہ ہم جلد محفل کو اختتام کریں گے آپ ان کا منقبت پڑھنے میں ساتھ دیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم عباد محمد صلی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ عالم کون اور عالم کون اور عالی ہے کون حیدر کے در کا دے ساری ہے کون نعرہ لگا کے دے حلالی ہے شاہ مردہ شیر اسدہ امتے پروردیا لا فدا الا علی عاصف لا سفلا مل کر پڑھیں مولا علی مولا 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 جنگل پہاڑ کرتے ناد علی علی جنگل پہاڑ کرتے ناد علی 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 علی
علی کا عشق کو چکر سوار دیتا ہے علی سے دل میرے دیوار دیتا ہے علی زمانت گل سن لو علی زمانت گل سن لو جو ایک لائی سے ہمر ہزار خلوص دل سے جو علی کا نام لیتا ہے خلوص دل سے جو علی کا نام لیتا ہے تو حسن میرے نام لیتا ہے خدا کے تلاش میں اور سے خدا کی قسم ہے خدا کے تلاش میں اور سے خدا کی قسم ہے علی کا نام کسی باعث منافق کی پریشانی شہی جاتی علی کے دشمنوں کی عاقبت جان لو علی کے دشمنوں کی عاقبت جان لو یہ مرتے ہیں شمن جان لو آج کل لوگ کہتے ہیں بہت علی علی کرتے ہیں شاید شیعہ ہو گیا ہے نا یہی ہوتا ہے کہ جو علی علی کرنے لگتا ہے اس کو لوگ شیعہ بنا دیتے ہیں شاید لکھتے ہیں کیوں دخل دین میں عقیدت کے باب میں دخل دین میں عقیدت کے باب میں تو یہ معاملہ بنا رہا علی تو یہ معاملہ بنا رہا ہم سر مست چاول والے علی ہم سر مست چاول والے علی زمانے میں اگر تو شان دے کے گلستان میں ہدایت کی گلی دے حقیقت کھل گئی تجلی روشنی
गया करे होश क्या देगा मदीने की गली गली गया रे होश क्या देगा मदीने की गली गली गया रे होश क्या देगा मदीने की गली गली बोलो या سے بولو تو میں خواجہ کا دیوانہ 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 اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے آنا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا سب سے پہلے مولا غوث پاک اب انہی کی آل میں حضور سرکار خواجہ غریب نواز ہے نا پھر اعلیٰ حضرت کا ہمارے پاس کتنے بزرگوں کی فہرست ہے سبحان اللہ تو بس دو اشعار ہیں انشاءاللہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ وہ بھی ہمارے سب یہ سارے بزرگ ہمارے سر کے تاج ان کا ذکر کریں تو رات نہ کافی ہو جائے لیکن ہم مختصر میں چلتے تو دو پڑھتے ہیں تو مل کے میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میں سامنے آنا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کیا اب وہ بیچارے رومال والے جو نوجوان وہ تو فل دم چارج ان لوگ تو ایسے دیوانے رہتے یعنی کہ واقعی بیچارے بٹن بھی کھول دیتے ہے نا رومال بھی نہ جانے کیا کچھ تو آپ تو کم سے کم صرف پڑھو میں خواجہ کا میں خواجہ کا دیوانہ موبائل کا دیوانہ آج بچہ موبائل کا دیوانہ ہے کوئی نہ جانے کس چیز کا کوئی ایسے کلر والے بال کا دیوانہ کوئی پھٹی ہوئی جینس کا دیوانہ معاذاللہ کوئی کسی لڑکی کا دیوانہ لیکن شاید میں جو کہا اللہ قبول کرے کہ میری اور آپ کی زبان بھی واقعی میں ہو جائے کیا کہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میں سامنے آیا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ رسول
پاک ہے مولا علی کے پیارے آلے رسول پاک ہے مولا علی کے پیارے اسرین کے دلبر دکھیوں کے سہارے اسرین کے دلبر دکھیوں کے سہارے جس کو یقین آئے دل سے انہیں پکارے دل سے انہیں پکارے آتا ہے منتصب کی آتا ہے منتصب کی بیڑی ہوئی بنانا خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے آیا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ شمع کا اجالا نزدیک دور پھیلا شمع کا اجالا نزدیک دور پھیلا اسلام کا منور ہر سمت نور پھیلا اس کا بھی خالی دامن پیش حضور پھیلا جس کا بھی خالی دامن پیش حضور پھیلا دامن میں اس نے پایا دامن میں اس نے پایا میں کا خزانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میں سامنے آیا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ تو آپ نے یہ بھی سمجھا اس محفل سے کہ ہمیں اگر اپنے اندر کی انا کو بھی نکالنا ہے تو کیا کرنا ہوگا مسجد کے نمازیوں کی ہے نا. یہاں مجھ کو یاد آتا ہے کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پیچھے آئے, آپ آگے تشریف دریا نیل, یہ آپ نے واقعہ سنا ہو, لیکن بہت ہی پیاری بات ایک حضرت نے پیش کی تھی, وہ آپ کے سامنے پیش کری کہ جب فرعون آپ کے پیچھے تھا, موسیٰ علیہ السلام آگے آپ تھے, اور جب دریا نیل تو آپ نے اللہ کے حکم سے دریا نیل میں راستہ پیدا ہو گیا. اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور آپ آگے تشریف لے گیا, فرعون پیچھے تھا. اب وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا, تو انہی فرعونیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے, اور اب کیا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا یہ دریا راستہ پیدا کرے گی. تو فرعون جو تھا, جیسا ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ, یہ کچھ بھی ہو لیکن اپنی جو شیخی ہے وہ نہیں چھوڑتے, تو فرعون نے کہا کہ ارے جو انہوں نے ابھی کیا ہے نا کہ راستہ دریا میں پیدا ہوا, یہ میرے ہی بولنے پر ہوا. یعنی اس نے وہاں بھی اپنی شان پتی دکھایا, اس نے کہا کہ میرے بولنے سے ہوا, لیکن مجھے موسیٰ زندہ چاہیے. معاذ اللہ, موسیٰ علیہ السلام اس نے کہا مجھے زندہ چاہیے, اس لیے میں نے کہا کہ دریا راستہ پیدا کیا. اچھا ہوا یوں, اب جو دریا تھی, اب جو فرعونی تھے وہ بھی ڈر رہے تھے, تو انہوں نے کہا پہلے تم جا. معلوم ہوا کہ ایسوں کے ساتھ بھی ڈرپوک لوگ ہی رہتے, تو انہوں نے کہا ان لوگوں نے کہ پہلے تو آگے بڑھ, تو اس نے کہا نہیں چلو میں چلتا ہوں, کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. اب ہوا کیا پتا ہے کہ جیسی فرعون آگے بڑھا, اب جیسی دریا نیل میں گیا تو وہ غرق ہو گیا. اللہ, اب جیسے ہی آیت پاک نا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَغَرَقْنَا, آیت پاک ہے سورہ بقرہ کی, کہ اس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دے دیا, اور پھر فرعون کیا ہوا, اس دریا میں غرق ہو گیا. اچھا غرق ہوا نا, جب ڈوبنے لگا, جب ڈوب رہا ہے تو پھر کیا کرتا, پھر کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اب جب کہہ رہا تھا تو پھر غیر سے بات آتی ہے کہ اب قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اب مرتا ہے تو مرتا کیا نہیں کرتا. اب مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں, لیکن پھر اس کا معنی نہیں کیا. اچھا اب اس کو یہ سزا کیوں ملی پتہ ہے آپ کو؟ اس کو یہ پیارا واقعہ انٹرسٹنگ, کہ جب فرعون نے دعویٰ کیا تھا کہ میں معاذ اللہ خدا ہوں, تو حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے انسانی ہولیے میں, آپ اس کے دربار میں آئے, تو آپ نے اس سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. آپ سائل بن کر آئے اور کہا کہ بادشاہ میرا ایک سوال ہے, جواب دو. تو اس نے کہا پوچھو کیا ہے. تو آپ نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جسے اگر کوئی بادشاہ کہیں کی رعایت کہیں کی حکمرانی دے دے, لیکن وہ شخص اپنے آپ کو ہی بادشاہ سمجھے, تو اس کے لیے کیا. تو فرعون نے کہا اگر کہیں کا یعنی کسی جگہ کا بڑا بنا دیا گیا, یعنی سمجھ لو ایریے کا, آپ کو سمجھانے کے, لیکن اب
وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہے. تو اب جبرائیل السلام نے کہا کہ اس کی پھر سزا کیا ہو؟ تو فرعون نے کہا یہ تو غلط ہے, اور جو ایسا کرے تو اس کو پانی میں ڈبا کے مارو. کیا کہا اس نے؟ اس کو پانی میں گوتا سا نہیں, اس کو ڈبا کے اندر پانی میں اس طرح مارو, تڑپا کے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہو اس کو تحریری کر سکتے ہو؟ آپ نے کیا کہا کہ اس کو لکھ کے دو. اس نے کہا میں بھی لکھ دیتا ہوں, اس میں کیا ہے. تو اس نے لکھا تھا, پھر وہی پیج وہی پنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت دکھایا کہ تو نے ہی کہا تھا نا, تیرا ہی قول, تیرا ہی کہنا تھا کہ جو اس طرح کرے تو اس کو ڈبا کے مارو. تو اب معلوم یہ ہوا. اچھا یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہم لوگ یعنی سوچتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے تو اس کو تو ایسا ہونا چاہیے. اب اگر یہ سوچے کہ اگر ویسا وہ نہیں ہے, بات سمجھ رہے, اگر کسی کو میں جھوٹا کہہ دیا, کسی کو مکار کہہ دیا, کسی کو دھوکے باز کہا, وہ ایسا نہیں, اور ہم لوگ اس کے لیے سزا بناتے, اس کو تو ایسا مارنا چاہیے نا. اب اللہ نہ کرے وہی سزا ہمارے لیے ہو تو اسی لیے کبھی بھی اچھوں کے متعلق اچھا ہی کہو کہیں انشاءاللہ. ہاں وہ موضوع الگ ہے کہ کہیں غیبت جائز ہوتی ہے, مفتی علی کرام فرماتے ہیں کہیں بھی اجازت ہے. اس طرح کوئی کافر ہے یا کوئی وہابی خبیث ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو بالکل شریر ہے تو اس کے شر سے بچانے, وہ مسئلہ الگ ہے, انشاءاللہ بعد میں آپ ملے یا پھر کسی محفل میں بتاؤں. لیکن یاد رہے کہ ہم جو ہر ایک کے لیے یعنی کوئی عاشق رسول نیک ہے, لیکن ہم کو نہیں, جس طرح عیسیٰ علیہ بھائی کی محفل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم کسی سے بھی حسد, کینہ, بغض, عداوت, تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہونا بولو نہیں چاہیے. آخری بات, ایک بزرگ ایک گاؤں پہنچے, لوگوں سے کہا مجھے وضو کرنا, لوگوں نے بتایا فلاں جگہ کنواں ہے لیکن اس کے اندر کتا مرا پڑا ہے. تو آپ نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کہا, کسی نے کہا کہ 10 سمجھو یا 100 بالٹی پانی نکالو تو کنواں پاک ہوگا, کسی نے کہا یہ کرو وہ کرو, پھر بھی لیکن اس میں سے بو اسمیل آ رہی تھی. تو آپ نے کیا کہا پتہ ہے, آپ نے کہا کتا ہی نکال دو. محبت سے بول, آپ نے کہا کتا ہی نکال دو تو مسئلہ حل ہوگا. تو اسی طرح آج جو ہمارا دل بھی ہے, اگر اس میں حسد کا کتا ہے, اگر اس میں بغض کا کتا ہے, اگر اس میں کینہ, اگر اس میں ایک دوسرے کی غیبت, چغلی, ایک دوسرے کی عزت کو دیکھ کر جلنا, اگر کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا, یہ ساری چیزیں ہے, اور پھر ہم کہیں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو پھر یہ محبت کیسی ہے؟ تو ہمیں چاہیے اپنے دل کو بھی صاف کہیں انشاءاللہ. محفل ہوتی ہے, ہم گھر صاف کرتے ہیں نا, قالین بچھاتے ہیں, ہر چیز دھول مٹی ہر چیز اجالا کرتے, تو اسی طرح ہمیں اگر اپنے گھر پر بھی میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کی امید رکھنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو بھی صاف, لیکن پہلے اپنے من کو بھی صاف کرنا ہے کہیں انشاءاللہ, ہے نا. دل صاف رہے گا, ورنہ کسی نے کہا ہے نا کہ چہرہ صاف, دل میں داغ, منہ پر آپ, پیٹھ پیچھے صاف. یعنی کچھ ایسے ہوتے کہ چہرہ صاف ہوتا ہے نا, دل میں لیکن داغ ہوتا ہے, اور پھر منہ پر آپ لیکن پیٹھ پیچھے صاف. یعنی ایک دوسرے ہی کے بارے میں. تو اللہ ہم سب کو حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اس محفل سے آپ نے ماشاءاللہ آپ نے اس محفل سے یہ بھی سمجھا کہ ہمیں اپنے اندر سے انا نکالنا ہے کہیں انشاءاللہ. انا نکلنا, انا کیسے نکلے گا؟ تو میں نے ایک وظیفہ دوسرا یہ کہ سلام کو عام کرے کہیں انشاءاللہ, سلام کو پھیلا دے. جتنا سلام کریں گے نا انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. اور بارہا میں کہتا ہوں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کو سلام بھی مت کرو, میں یہ بھی کہوں گا. کچھ ایسے ہیں بھی جو بیچارے گھر پر نہیں بیٹھتے, باکڑوں پر بیٹھتے, جو بیچارے کہیں نہیں, ان کو بائک پہ جگہ, رکشہ کے اندر رات کے 2-3 بج جاتے. میں اگر کہیں محفل سے آ رہا ہوں یا کہیں کام سے تو بیچارے کہیں 2-4 کی ٹولی لے کے بیٹھے. تو جن کو سلام بھی کرو تو ان کو سلام بھی میں کہوں گا مت کرو. کیوں؟ اب آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو ایسوں کو سلام نہ کرنا بھی صدقہ ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جن کے اندر انا بھرا ہے نا, ایٹیٹیوڈ, گھمنڈ, کہ ان کو سلام بھی کرو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سلام کرو تو ایسا لگتا ہے غیر محرم, ایسا شرماتے, سلام بھی کرو تو میرے بھائی غیر کوئی لڑکی سلام کرے تو بات الگ, لیکن اگر کوئی آپ سے محرم ہی کوئی بھائی سلام کر رہا ہے تو آپ محبت بھرے انداز میں جواب کہیں انشاءاللہ. آیات محمد ارشاد علی صدیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل میں نے یہ خواہش اس لیے ظاہر کی کیونکہ آج مغرب سے پہلے جو تاریخ گزری ہے 15 ذی القعدہ, تو وہ حضرت سرکار سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ بندہ نواز کی نسبت ان کا عرص مبارک تھا. اس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ, تو میں نے سوچا کہ ان کی شان میں کچھ خراج عقیدت پیش کروں. الحمدللہ میرے خیال سے غالباً آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگ وہاں پر حاضری آلریڈی دے چکے ہوں گے. الحمدللہ ہمارا تو وطن ہی ہے, وہ ہم اس نگری انہی کے نگری کے ہیں الحمدللہ, گلبرگہ شریف کے.
तो आइए उनके दरबार के तसव्वुर में ये नाते पाक गुनगुनाते मनक़बत। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहूँ है क्या मेरा बंदा नवाज़, क्या कहूँ है क्या मेरा बंदा नवाज़, क्या कहूँ है क्या मेरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा 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 बंदा नवाज़। हर मुसीबत से बचाते हैं हमें, हर मुसीबत से बचाते हैं मेरे मुश्किल कुशा बंदा नवाज़, मेरे मुश्किल कुशा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़। ऐ नसीरी फैज़ से हम आशना, है नसीरी फैज़ से हम आशना, मिल गया दामन तेरा बंदा नवाज़, मिल गया दामन तेरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़। सब भिखारी दर के तेरे बादशाह, सब भिखारी दर के तेरे बादशाह, आके टुकड़ा हो गए बंदा नवाज़, आके टुकड़ा हो गए बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़। नज़र हो हम पर भी है हम आ गए, नज़र हो हम पर भी आका आ गए, रद पे तेरे रे गदा बंदा नवाज़, रद पे तेरे रे गदा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़। दामने मक़सूद को भर दीजिए, दामने मक़सूद को भर दीजिए, दामन हम सब कभी भर दीजिए, अज़ पाए गौसुल वरा बंदा नवाज़, अज़ पाए गौसुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़, नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज़। मसलक है अहमद रज़ा ज़िंदाबाद, मसलक है अहमद रज़ा ज़िंदाबाद, हर तरफ रास्ता है आपका बंदा नवाज़, रास्ता है आपका बंदा नवाज़,
बे खैरुल वरा बंदा नवाज साहिबे खैरुल वरा बंदा नवाज साया मुर्शिद सदा सरफर रहे साया मुर्शिद सदा सरफर रहे साया मुर्शिद सदा सरफर रहे नाम है अख्तर रज़ा बंदा नवाज 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 ऐ रफ़ीक़े क़ादिरी की ये तलब है रफ़ीक़े क़ादिरी की ये तलब वो मदीने में क़ज़ा बंदा नवाज वो मदीने में क़ज़ा बंदा नवाज वो मदीने में क़ज़ा बंदा नवाज क्या कहूँ है क्या मेरा बंदा नवाज नाइबे खैरुल वरा बंदा नवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बंदा नवाज बंदा नवाज का हिंदुस्तान का हिंदुस्तान जो सुन्नियत की शान है जो कौम का इमाम है जो सुन्नियत की शान है जो कौम का इमाम है नबी का जो गुलाम है रज़ा उसी का नाम है जो सुन्नियत की शान है जो कौम का इमाम है नबी का जो गुलाम है रज़ा उसी का नाम है जो रज़वियों की शान है वो चिश्तियों की आन है जो रज़वियों की शान है वो चिश्तियों की आन है वो कादरी पठान है रज़ा पठान है रज़ा उसी का नाम है रज़ा 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 प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ है नबी का प्यारा लाडला जो इल्म का पहाड़ है नजदियों के वास्ते तो शेर की दहाड़ है बीजी से डर गए बहुत सही सुधर गए वहाँ बीजी से डर गए बहुत सही सुधर गए जिसका फैज़ आम है जिसका फैज़ आम है रज़ा उसी का नाम है रज़ा 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 नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को मगर किसी ने जागते देखा हक के नूर को नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को मगर किसी ने जागते देखा हक के नूर को ऐसा कौन से कौन बताता
बताता हूँ, सुनो सुनो है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो है ऐसा कौन दोस्त तो बताता हूँ, सुनो सुनो तुम इश्क का इमाम है, वो इश्क का इमाम है, वो इश्क का इमाम है, रज़ा रज़ा का नाम है, रज़ा 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 मेरा रज़ा मेरा रज़ा 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 मेरा रज़ा मेरा रज़ा रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, उन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौस पाक से, रज़ा के बाद मुस्तफा रज़ा हमें अता हुए, जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया गौस पाक से। अब ऐसा पीर है कहाँ, अब ऐसा पीर है कहाँ, अब ऐसा पीर है कहाँ, हमारे अज़हरी मियाँ मियाँ हमें इनाम है, मियाँ हमें इनाम है, रज़ा उसी का नाम है, बोलो रज़ा 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 मेरे रज़ा मेरे रज़ा। तीनों दुनिया की है इसमें ही बेहतरी, तीनों दुनिया की है इसमें ही बेहतरी, दोस्तों थाम लो नाम ने अज़हरी, दोस्तों थाम लो नाम ने अज़हरी, नाज़ जिन्हें पर करे आज खुद रहबरी, नाज़ जिन्हें पर करे आज खुद रहबरी, ऐसा पीरे तरीक़त सलामत रहे, ऐसा पीरे तरीक़त सलामत रहे, मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, मैं रहूं ना रहूं इस जहां में, मगर मेरा ताज शरीयत सलामत रहे, मेरा 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 शरीयत सलामत रहे, कहाँ रज़ा के पीर ने, जहाँ दस्तगीर ने, वलीयते नज़ीर ने, पीरों के भी पीर ने, कहाँ रज़ा के पीर ने, वलीयत दस्तगीर ने, पीरों के भी पीर ने, जहाँ दस्तगीर ने, जो पूछेगा अगर खुदा के तोहफा साथ लाएगा, जो पूछेगा अगर खुदा के तोहफा साथ लाएगा, कहेगा आले मुस्तफा, कहेगा आले मुस्तफा मेरा रज़ा मेरा रज़ा 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 मेरे रज़ा शेर पढ़ा कि अब ऐसा पीर सिवाय अज़हरी मियाँ। अच्छा, इसी को आप फिर से रिपीट करना, बस इतना ही आगे का। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बहुत पीर है ना। बेशक सब अपनी जगह है, लेकिन हुजूर ताज शरिया का मकाम, और जो जलने वाले हम उनसे इतना कहेंगे कि तुम्हारे जितने कारकुन है ना, उतने हजरत के मुफ्तियाने इकराम मुरीद हैं। बात समझ रहे कि नहीं? हुजूर ताज शरिया रहमा के उतने मुफ्तियाने इकराम मुरीद हैं। तुम्हारे से अगर अपने वाले ये वो कोई मुरीद हो, लेकिन ताज शरिया की अजमतों पे लाखों सलाम। और यहाँ हम उनका जो नाम ले रहे हैं, यकीनन तो हर मुरीद को अपना पीर मुबारक होता है, और उसी का तस्वुर करके वो कहता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि जो एतराज करता है तो उसको चाहिए कि वो एतराज ना करे। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, कौन बने बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमान काबा, हम सब की बख्शिश का जरिया। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज। बस थोड़ा सी वाक़ियत कि जब आप
बंदरवास गुलबर्गा शरीफ में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, आपने शायद सुना होगा या बहुत से लोग पता नहीं कि आपको गैसू दराज क्यों कहते हैं, यानी आपके बाल बाल का गैसू दराज। तो इसकी वजह ये है कि जब ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे और आप अपने घोड़े पर बैठे थे, तो ख्वाजा बंदा नवाज मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो सलाम दुआ हुई, फिर उन्होंने हाथ चूमा, मुख्तसर है बस खत्म है, हाथ चूमा। अब जैसे हाथ चूमा ना तो ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कहा सैयद और आगे, तो उन्होंने हाथ के बाद फिर पैर चूमा, तो उन्होंने कहा सैयद और नीचे, फिर उन्होंने घोड़े की टाप चूमा, फिर कहा सैयद और नीचे, फिर उन्होंने जमीन तक को वैसा दे दिया। अच्छा, अब जब जमीन तक बोसा दिया तो ख्वाजा निजाम उनके एक बाल मुबारका, एक है ना वो घोड़े की इस पे अटक गए थे, एक बाल मुबारक। अब जैसे एक अटके ना, अब आप देखिए कि अगर एक बाल अटकता है ना, अब अगर एक बाल ही, तो जैसे ही उससे लगा घोड़े से, तो आप नीचे झुक रहे थे, अब वो बाल बढ़ता जा रहा था, गेसू दराज होते जा रहे थे, आप यहाँ तक कि जमीन तक पहुंचे। अब गेसू दराज हुए तो पूरे बाल नहीं, तो ना कोई अगर कहता ना कि मैं इतने बड़े बाल रखता हूँ क्यों ऐसा, तो कहना भाई उनके एक ही बाल मुबारक बड़े थे, यानी वो एक ही तरफ का हिस्सा था, दराज होता गया और आपने जब जमीन चुमा। अच्छा, यहाँ पर लोग को एतराज कि सैयद है और उनको इतना कह रहे कि और नीचे और, तो खुद ख्वाजा बंदा नवाज ने जवाब भी दिया कि जब ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कहा, जब मैंने उनका हाथ चूमा तो अल्लाह ताला ने मेरे सामने से कई हिजाबात को हटा दिया, कि जब मैंने उनके कदम की बोसी की तो और सारे हिजाबात मेरे सामने से हट गए, यानी और सारे पर्दे खुल गए। फिर आपने जब घोड़े की टाप को चूमा तो और आपको करामत मिल गई, फिर आपने जब जमीन तक पहुंच गए तो सारे आपने आलम को अपनी नजर से मुशाहिदा कर लिया। तो इसलिए ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज है, बुलंद परवाज है, तो यकीनन कोई बंदा नवाज है तो कोई गरीब नवाज है। अल्लाह हम सबको इनका सलाम। मुस्तफा